بسم اللہ الرحمن الرحیم وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج کے اس درس میں سورہ اعراف آیت نمبر 160 سے 166 تک کے آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کی جائے گی. بغور سماعت فرمائیں. اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 گروہوں میں بانٹ دیا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو اپنا عصا اس پتھر پر مار. اس نے مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. تب ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ. اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے. اور جب ان سے کہا گیا تم اس بستی میں ٹھہرو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، اور کہو حطتن ہمیں معاف کر دے، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، پھر ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. پھر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اس لفظ کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کے برعکس بدل ڈالا. تب ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے. اور اے نبی ان یہود مدینہ سے اس بستی ایلا کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے ساحل پر واقع تھی. جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے گزر جاتے تھے، جبکہ ان کے یوم ہفتہ کو ان کی شکار کی مچھلیاں ان کے پاس ظاہر آ جاتی تھی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی. اسی طرح ہم نے انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا تم ایسے لوگوں کو واز کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے حضور عذر کر سکیں اور شاید کہ وہ اللہ سے ڈریں. پھر جب انہوں نے وہ باتیں بھلا دی
جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برے کام سے روکتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے زیادتی کی تھی، اس لیے وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ ذلیل بندر۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں بہت سی باتیں بتائی ہیں، غور و فکر کرنے کی اور عمل کی سخت ضرورت ہے۔ 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی اس وقت قبول فرما لیا تھا جب انہوں نے مجھ سے تمہارے لیے پانی مانگا تھا، تو میں نے تمہارے لیے پانی کے حصول کو آسان بنا دیا۔ اس پتھر سے پانی نکال دیا جو تمہارے پاس تھا، اس پتھر سے پورے 12 چشمے نکال دیے، یعنی ہر خاندان کے لیے الگ الگ ایک چشمہ، اور ہر خاندان نے اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیا تھا۔ لہذا من و سلوا کھاؤ، اس پانی کو نوش جان کرو جسے میں نے تمہارے لیے تمہاری کسی محنت مشقت کے بغیر پیدا کر دیا تھا، اور اس ذات گرامی کی عبادت کرو جس نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا تھا۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پر فساد نہ کرتے پھرنا، یعنی میری ان نعمتوں کے مقابلے میں نافرمانیاں نہ کرو ورنہ ان نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ مفسرین نے اس واقعے کو کافی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ بیان فرماتے ہیں، ان کے پاس ایک مربع شکل کا پتھر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر اپنے عصا کو مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، یعنی ہر طرف 3 چشمے تھے، اور ہر خاندان کو اس چشمے کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ اس سے پانی پیے، اور نقل مکانی کر کے جس جگہ بھی جاتے یہ پتھر ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ مکی صورت ہے اس لیے وہاں غائب کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ سورہ اعراف میں مکی صورت ہے اور سورہ بقرہ مدنی صورت ہے۔ سورہ اعراف میں غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے حالات سے مطلع کیا ہے، اور سورہ بقرہ مدنی ہے، اس میں یہودی موجود تھے اس لیے اس میں خطاب براہ راست بنی اسرائیل سے ہے، اسی بنا پر ان سے حاضر کے صیغوں میں خطاب کیا گیا۔ اور سورہ اعراف میں لفظ فانبجست استعمال ہوا ہے جس کے معنی چشمے کے اول جاری ہونے کے ہیں، اور سورہ بقرہ میں فانفجرت یعنی چشمہ جاری ہونے کے آخری مکمل صورت کو کہتے ہیں، اس لیے اپنی اپنی جگہ پر ان لفظوں کا استعمال نہایت موضوع ہے، واللہ اعلم۔ محترم سامعین، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ کی تفسیر میں حسن اور قتادہ رضی اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر جنگل میں بادل کا سایہ کر دیا تھا تاکہ دھوپ سے بچ سکے۔ دیگر مفسرین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی ٹھنڈا اور پاکیزہ بادل تھا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا کے بارے میں علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت کیا کہ ان کے لیے من درختوں پر نازل ہوتا تھا، وہ صبح کے وقت جاتے اور جس قدر چاہتے کھا لیتے تھے۔ قتادہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ من ان کے گھروں میں ہی اس طرح نازل ہوتا تھا جس طرح برف باری ہوتی ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک نازل ہوتا تھا، اور ان میں سے ہر شخص دن بھر کی اپنی ضرورت کے مطابق لے لیتا تھا، اگر کوئی اس سے زیادہ لے لیتا تو یہ خراب ہو جاتا تھا، کھانے کے قابل نہ رہتا تھا۔ ہاں البتہ چھٹے دن یعنی جمعہ کے دن وہ اس قدر لے سکتے تھے جو چھٹے اور 7ویں دن یعنی جمعہ اور ہفتے کے دونوں دن کے لیے کافی ہوتا تھا، کیونکہ ہفتے کا دن ان کی عید کا تھا، اس دن سب کاموں کی چھٹی ہوتی تھی، یہ سارے انعامات جنگل ہی میں پیش آتے تھے۔ اسی طرح سلوہ، اکرمہ فرماتے ہیں کہ سلوہ ایک پرندہ تھا جس طرح جنت کے پرندے ہوں گے، یہ چڑیا کے برابر یا اس سے کچھ بڑا پرندہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں
ہم نے تم کو عطا فرمائی ان کو کھاؤ۔ یہ حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، جائز ہے، ان کا کھانا ان کے لیے جائز تھا۔ اور وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے، یعنی ہم نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ یہ رزق جو من و سلوہ ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے کھاؤ، اپنے رب کا شکر بجا لاؤ، جیسا کہ فرمایا سورہ سبا میں کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، ہم نے کہا تم اپنے رب کا رزق کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم کی مخالفت کی، کفر کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، حالانکہ انہوں نے خود ہی اپنی آنکھوں سے روشن نشانیوں، معجزات خاتیہ، بہت سے خرق عادات امور کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اخولوا حتۃ کے بارے میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اخولوا حتۃ کے معنی ہیں تم کہو ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ حسن اور قتادہ رضی اللہ کا یہی قول ہے کہ تم ہم سے ہماری خطاؤں کو مٹا دے، اللہ سے دعا کرو، نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، عن قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ یہ جواب امر ہے، یعنی جب تم یہ کام کرو گے جس کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے تو ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے اور تمہاری نیکیوں کو اور زیادہ کر دیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انہی حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کے اس موقع پر قول و فعل سے اس کے سامنے خشوع و خضوع کا اظہار کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات چونکہ بے حد پسند ہے اس لیے اس کا جلد مظاہرہ کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی، فتح حاصل ہو گئی، آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیجیے، اس سے بخشش مانگیے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی۔ کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو حکم تو یہ ہوا تھا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے حتتن کہتے ہوئے داخل ہو، لیکن وہ اپنے سورینوں کے کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتتن کو بدل کر حبتن فی شعرتن کہنے لگے، یعنی ہم گندم کے دانے چاہتے ہیں۔ امام نسائی نے بھی اس روایت کو موقوفاً بیان کیا ہے، لیکن وہاں حتتن کی جگہ ہنتتن کہا ہے، غرض انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، الفاظ کو بدل دیا، حتتن کہنے کے بجائے ہنتتن کہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی ایک تیسری نافرمانی اور اخلاقی اور دینی پستی کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ساحل بحر قلزم میں پر واقع ایک یہودی بستی والوں کے لیے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا تھا، اور ان کی آزمائش کے لیے اللہ کے حکم سے سنیچر کے دن مچھلیاں خوب آتی تھیں اور سطح سمندر پر تیرنے لگتی تھی، اور دوسرے دنوں میں مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں پورے نہیں اترے اور ایسا طریقہ اختیار کیا کہ سنیچر کے دن مچھلیاں پانی کی طرف واپس نہ جا سکیں گی تاکہ اتوار کے دن ان کا شکار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش میں ان کے سابقہ گناہوں کی وجہ سے ڈالا تھا، تاکہ ان کی سرکشی کھل کر سامنے آ جائے اور عذاب کے مستحق بن جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس بستی کا نام ایلات تھا جو بحر قلزم کے کنارے پر آباد تھی، آج کل یہاں اسرائیل کی بندرگاہ واقع ہے۔ جمہور مفسرین کا خیال ہے اس بستی کے رہنے والے اسرائیلی لوگ مچھلی کے شکار کے بارے میں 3 جماعتوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک جماعت نے جن کی تعداد 70,000 تھی نافرمانی کی اور شکار کیا، دوسری جماعت نے نہ نافرمانی کی نہ دوسروں کو منع کیا، تیسری جماعت نے شکار نہیں کیا اور دوسروں کو بھی منع کیا اور شکار کرنے والی جماعت سے الگ ہو گئی۔ دوسری جماعت نے تیسری جماعت سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو
کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے؟ اور یہ بات انہوں نے گمان غالب کی بنیاد پر کہی تھی، اس لیے بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو یا تو ہلاک کر دیتا ہے یا انہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تیسری جماعت نے کہا ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے نزدیک ہمارا عذر ثابت ہو جائے، اور ممکن ہے کہ وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، لیکن نافرمانوں نے ان نیک لوگوں کی ایک نہیں سنی اور اپنے گناہوں پر مصر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان صالحین کو بچا لیا، ظالم نافرمانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا کر دیا، اور ان کے کبر اور معاصی پر اصرار کی وجہ سے ان کی صورت مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ظاہری الفاظ یہی بتاتے ہیں کہ عذاب سے صرف وہی لوگ بچ سکے جنہوں نے منع کیا تھا، اور صورت انہی کی مسخ ہوئی جنہوں نے نافرمانی کی تھی۔ دوسری جماعت جن لوگوں نے نہ نافرمانی کی نہ دوسروں کو منع کیا، ان کے بارے میں علماء تفسیر کا اختلاف ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ بھی ہلاک کر دیے گئے، اور کسی نے کہا کہ وہ لوگ ہلاک نہیں کیے گئے۔ ابن عباس کی رائے یہی تھی کہ وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے، لیکن اکرمہ نے جب انہیں بتایا کہ ان لوگوں نے پہلی جماعت کے فعل کو برا سمجھا تھا اور ان کی مخالفت کی تھی تو ان کی رائے بدل گئی تھی۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دین میں ہیلہ سازی کی حرمت پر اسی آیت سے استدلال کیا ہے۔ لکھتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شیطان کی ایک فریب کاری دین میں ہیلہ، مکر، دھوکہ دہی کو راہ دیتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنایا جاتا ہے، فرائض کو ساقط کیا جاتا ہے، اوامر و نواہی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہی وہ باطل رائے ہے جس کی مذمت پر سلف صالحین کا اتفاق ہے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں ہیلہ کی ایک قسم کے ذریعے واجبات کو ساقط کر دیا جاتا ہے، محرمات کو حلال کر دیا جاتا ہے۔ یہی وہ ہیلہ ہے جسے تمام سلف صالحین نے مذموم قرار دیا ہے۔ ایسی تمام ہیلہ سازوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اس کے بعد سنیچر والے یہودیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے سنیچر کے دن مچھلی کے شکار کی حرمت کو ہیلہ سازی سے حلال بنا لیا تو اللہ نے ان کی صورت مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ دین میں ہیلہ سازی کو اور دینے والوں کو برے انجام سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ محترم سامعین، ان آیات میں سمجھنے والوں کے لیے، خصوصاً علماء طبقہ کے لیے بہت ہی سبق آموز باتیں ہیں۔ اگر برائی ہو رہی ہے، اگر ان کو نہیں روکا گیا تو اپنے آپ کو کس گروہ میں شامل کر لیتے ہو، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ دیکھیے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، نہیں تو دل میں برا جانو۔ یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اسی لیے معاشرے کے اندر آج برائی بہت بام عروج پر پہنچی ہے۔ ہم تمام کا فرض بنتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے برائی سے روکیں، نیکی کا حکم دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک دنیا میں رکھے اللہ اس کے رسول کے بتائے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واخر الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔